الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے محبت علی نہج البلاغہ کی عدالت میں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کے شعر سے کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر قرابت کی محبت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب، اپنے جانثار ساتھیوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے آپ یہ فرما دیں کہ میں تبلیغ کے بدلے میں، تبلیغ کے عوض میں تم سے نہ مال چاہتا ہوں نہ اور کوئی چیز چاہتا ہوں، بلکہ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے واضح طور پر یہ بتا دیا
کہ تبلیغ کے بدلے میں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، بس صرف تم میری قرابت، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر در منصور کے اندر آپ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے تبلیغ کے بدلے میں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، بس تم صرف میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم کو یہ بتا دیں کہ آپ کے کن رشتہ داروں کی محبت جو ہے ہم پر واجب ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، علی، فاطمہ اور ان کی اولاد یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ جب میرے آقا سے یہ پوچھا گیا کہ کن کی محبت، آپ کے کن رشتہ داروں کی محبت جو ہے ہم پر واجب کی گئی ہے، اہل ایمان پر واجب کی گئی ہے، تو میرے آقا نے واضح طور پر بتا دیا، نام لے کر میرے آقا نے بتا دیا کہ علی کی محبت تم پر واجب ہے، فاطمہ کی محبت تم پر واجب ہے، اور حسن کی محبت تم پر واجب ہے، اور حسین کی محبت تم پر واجب ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آیت کریمہ اور حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ ہر اہل ایمان پر علی، فاطمہ، حسنین کریمین کی محبت واجب ہے۔ آیت کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت کریمہ اور جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، حدیث پاک اور آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ اہل ایمان پر علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسن کی محبت اور حسین کی محبت واجب ہے۔ صرف میرے مسلمان بھائیوں، واجب ہی نہیں، صرف واجب ہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی ایک کسوٹی بھی ہے، ایمان کی ایک کسوٹی بھی ہے۔ حضرت علی کی محبت ایمان کی ایک کسوٹی بھی ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایمان کی کسوٹی جو ہے اس کو خود حضرت علی نے واضح کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا۔ حضرت علی نے اپنے محبت جو ایمان کی ایک کسوٹی ہے اس کو واضح کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، یعنی پہلے آپ نے اللہ کی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد فرمایا اور جس نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔
حضرت علی نے قسم کھائی کہ جس نے جو ہے دانے کو پھاڑا اور جس نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اب اور آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا مجھ سے عہد ہے، وعدہ ہے کہ مجھ علی سے صرف ایمان والا ہی محبت کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے آقا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ اے علی تم سے جو محبت ہے صرف ایمان والا ہی کرے گا، صرف ایمان والا ہی کرے گا۔ اور آگے حضرت علی فرماتے ہیں اور منافق ہی مجھ سے عداوت رکھے گا، اور منافق ہی مجھ سے عداوت رکھے گا۔ یعنی حضرت علی کی محبت جو ہے ایمان کی کسوٹی ہے، اور وہ کس طریقے سے کسوٹی ہے حضرت علی نے واضح کر دیا۔ آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ اے علی تجھ سے جو ہے صرف ایمان والا ہی محبت کرے گا، تجھ سے صرف ایمان والا ہی محبت کرے گا، اور منافق ہی تجھ سے جو ہے عداوت رکھے گا۔ یعنی ایمان والا جو ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ علی سے عداوت رکھے گا۔ اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب اور آگے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے۔ اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے۔ حضرت علی سے حقیقی محبت ایمان والوں کی نشانی ہے۔ حضرت علی کی حقیقی محبت ایمان والوں کی نشانی ہے، اور حضرت علی سے بغض و عداوت نفاق کی علامت ہے۔ حضرت علی سے دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ لیکن حضرت علی سے محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں، لیکن حضرت علی سے محبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کی شان بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کی جب شان بیان کی جائے تو مبالغہ آرائی کی جائے، جو قرآن اور حدیث نے ان کی شان نہیں بتائی اس کو بھی بیان کیا جائے، یا خلفائے ثلاثہ حضرات ابو بکر و عمر اور عثمان غنی پر ان کو کلی طور پر فوقیت دی جائے، یہ محبت علی کا مطلب نہیں ہے، یہ محبت علی کا مطلب نہیں ہے۔ یا مولا علی کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی پیارے صحابی کی شان میں توہین و تنقیص سے کام لیا جائے، یہ بھی علی کی محبت کا مطلب نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی کی محبت جس سینے میں ہوگی، جس سینے میں ہوگی وہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی سے بھی اور حضرت عثمان غنی سے بھی محبت کرے گا، اور تمام صحابہ اکرام سے بھی محبت کرے گا، تمام صحابہ اکرام سے بھی محبت کرے گا۔ وہ کسی بھی صحابی کی شان میں جو ہے گستاخی نہیں کرے گا، تنقیص نہیں کرے گا، کیونکہ حضرت علی کی محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی شان میں گستاخی کی جائے، اور جب حضرت علی کی شان بیان کی جائے تو مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل سنت و جماعت کو، میرے مولا علی نے ہم گناہگاروں کو، خود اہل سنت و جماعت کو ایک بہت ہی پیارا عقیدہ عطا فرمایا ہے. یعنی حضرت علی نے خود ایک بہت ہی پیارا عقیدہ عطا فرمایا ہے. امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا ہے جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا. حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا اسے مفتری یعنی جھوٹے کی حد 80 کوڑے لگاؤں گا. حضرت علی نے واضح کر دیا کہ جو مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، یعنی میرا مقام جو ہے ان سے زیادہ بتائے گا، وہ جھوٹا ہے. جو حضرت ابو بکر و عمر سے اونچا مقام حضرت علی کا بتائے، حضرت علی کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، اور ایسے شخص کو جو ہے 80 کوڑے لگائے جائیں. 80 کوڑے، کیونکہ جھوٹے شخص کو 80 کوڑے کی سزا دی جاتی ہے. تو حضرت علی نے سزا بھی مقرر کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا جو مقام ہے وہ حضرت ابو بکر و عمر کے بعد ہے. حضرت ابو بکر و عمر کے بعد ہے. تو اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے. اہل سنت کا بھی یہی نظریہ. اور ایک حدیث پاک سنتے ہیں، کنز العمال کی یہ حدیث ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا اسے دردناک کوڑے لگاؤں گا. حضرت علی نے کہا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا اسے دردناک کوڑے لگاؤں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے. یعنی دونوں حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ پہلی روایت میں تو حضرت علی نے کہا جو مجھ کو ابو بکر و عمر سے بڑا بتائے یا فضیلت میں آگے بڑھائے وہ جھوٹا ہے اور اس کو 80 کوڑے لگائے جائے. اور دوسری روایت جو کنز العمال کی ہے، اس کے اندر حضرت علی نے کہا کہ اس کو دردناک کوڑے لگائے جائے. تو ان دونوں روایتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت علی کا بھی یہی نظریہ تھا اور ہم اہل سنت و جماعت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں اگر کسی کا سب سے پہلا نمبر ہے، سب سے بلند مقام کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے، اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین میں افضلیت اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے خلافت ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ جس طریقے سے خلافت کا معاملہ چلا ہے، یعنی پہلے حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر اس طریقے سے جو ہے افضلیت کی بھی ترتیب ہے. اسی طریقے سے
افضلیت کی بھی ترتیب ہے، جس طریقے سے جس ترتیب سے خلافت کا سلسلہ چلا ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی اور پھر مولا علی افضل ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، یعنی جب آپ سکہ لیں گے تو اس کے بھی دو پہلو ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کی محبت کے بھی دو پہلو ہیں، حضرت علی کی محبت کے بھی دو پہلو ہیں۔ آج تو ان سے محبت کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یعنی حضرت علی سے محبت کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مگر ہر کسی کی محبت حضرت علی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں ہر شخص کی محبت مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی محبت کا ایک معیار بتایا ہے۔ حضرت علی نے اپنی محبت کا ایک معیار بتایا ہے، جو اس معیار سے محبت کرے گا اس کی محبت مقبول ہوگی، اس کی محبت مقبول ہوگی۔ آپ خود اس بھری دنیا میں دیکھیں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ایسے شخص مل جائیں گے آپ کو جو حضرت علی سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہر شخص کی محبت جو ہے حضرت علی کی بارگاہ میں مقبول ہے، کہ کچھ خاص لوگوں کی محبت مقبول ہے۔ اور وہ خاص لوگ کون ہیں، ان کی کیا نشانی ہے، ان کی کیا پہچان ہے؟ کیونکہ حضرت علی نے اپنی محبت کا ایک معیار بتا دیا ہے۔ اب جو اس معیار سے محبت کرے گا، اس معیار کے حساب سے محبت کرے گا، اسی کی محبت جو ہے حضرت علی کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال پائی جاتی ہے۔ میرے آقا نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تم میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے پائی جاتی ہے۔ اب پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں، جن سے یہود نے بغض رکھا، یعنی دشمنی رکھی، عداوت رکھی، حتیٰ کہ ان کی ماں پر تہمت تک لگا دی، یعنی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی رکھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم پر تہمت لگائی۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں، جبکہ نصارہ نے ان سے محبت کی، نصارہ نے، یہود نے ان سے دشمنی رکھی اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ سے محبت رکھی، یہاں تک کہ انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا تھا ہی نہیں۔ ان کو حضرت عیسیٰ کو اس درجے میں پہنچا دیا کہ جو ان کا مقام جو ان کا تھا ہی نہیں، وہ درجہ ان کا تھا ہی نہیں، اس درجے تک جو ہے نصارہ نے ان کو محبت میں پہنچا دیا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، تمہارے اندر عیسیٰ کی مثال پائی جاتی ہے۔ اور وہ مثال میرے آقا نے واضح کر کے بتایا کہ اے علی، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت، یعنی حضرت مریم پر تہمت لگائی۔ اور دوسری جو کیٹیگری میرے آقا نے بتائی، دوسرا جو گروپ بتایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے والا گروپ تھا،
انہوں نے اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس درجے پر پہنچا دیا جو ان کا درجہ تھا ہی نہیں۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے والے حضرت مریم سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور اتنی محبت اور اس طریقے سے مبالغہ آرائی محبت میں کرتے گئے کہ جو ان کا مقام، جو ان کا درجہ تھا نہیں، وہاں انہوں نے پہنچا دیا، یعنی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا کہہ ڈالا، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا کہہ ڈالا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اور آگے پھر سیدنا علی نے فرمایا، میرے آقا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں پڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیونکہ علی میں پائی جاتی ہے، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی 2 قسم کے لوگ جو ہے ہلاک ہوئے، اور اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں بھی میرے آقا نے بتایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ جو ہے ہلاکت میں پڑیں گے۔ پہلے نمبر پر محبت میں حد سے آگے نکلنے والے، محبت میں حد سے آگے نکلنے والے مجھے ان اوصاف سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں، جو حضرت علی میں نہیں ہے، ان اوصاف میں بڑھا دیں گے، جیسے رافضی شیعہ۔ اور دوسرے نمبر والے جو ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں، اور بغض و عداوت رکھنے والے، یعنی دشمنی رکھنے والے، جن کا بغض انہیں اس بات پر ابھارے گا کہ مجھ پر تہمت لگائیں گے، جیسے خوارج۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ چیز جو ہے واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ایک گروپ محبت رکھتے ہوئے اتنی زیادہ مبالغہ آرائی کرنے لگا کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا، اور ایک گروپ ایسا تھا جو آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اور دشمنی میں جو ہے انہوں نے آپ کی ماں حضرت مریم پر بھی تہمت لگا دی۔ تو اب میرے آقا نے حضرت علی سے یہ بھی بتایا کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایک گروپ جو ہے گمراہی پر چلا گیا، اور ایک گروپ جو ہے دشمنی رکھ کر گمراہی میں چلا گیا، اسی طریقے سے اے علی تمہاری محبت میں بھی ایک گروپ جو ہے اس طریقے سے مبالغہ کرے گا تمہارے بارے میں، جو اوصاف تمہارے اندر نہیں ہوں گے اس کو بھی بیان کرے گا، اور اتنا بیان کرے گا، اتنا مبالغہ آرائی کرے گا کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا۔ اور ایک گروپ ایسا ہوگا جو تم سے دشمنی رکھے گا، اور اتنی دشمنی رکھے گا کہ تم پر تہمت لگانے لگے گا۔ تو یہ روایت جو ہے مسند امام احمد اور مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، مگر نہ ان کو ان کے مقام سے بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، نہ بڑھاتے ہیں اور نہ گھٹاتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث نے جو ان کا مقام بتایا ہے اسی معیار سے اہل سنت و جماعت حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو معیار حضرت علی نے بتایا تھا اور قرآن و حدیث نے جو ان کا مقام بتایا ہے، اسی مقام کے حساب سے، اسی معیار کے حساب سے جو ہے اہل سنت و جماعت حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اور اہل سنت ہی کی محبت جو ہے حضرت علی کے دربار میں مقبول ہے۔ کیونکہ معیار جو حضرت علی نے بتایا اور قرآن و حدیث نے جو ان کے اوصاف بتائے،
دونوں چیزیں جو ہے اہل سنت و جماعت ہی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا سچا محب سنی ہے۔ حضرت علی نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ میرا جو سچا محب ہے، مجھ سے سچی محبت کرنے والا سنی ہی ہے، سنی ہی ہے۔ یہ چیز جو ہے حضرت علی نے بہت پہلے ہی بتا دی تھی۔ میں آپ کے سامنے جو ہے اہل تشیع کی بہت ہی مشہور کتاب نہج البلاغہ کے حوالے سے جو ہے آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ حقیقی محبت اہل سنت و جماعت ہی حضرت علی سے کرتے ہیں، اور اہل سنت ہی کی محبت جو ہے حضرت علی کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب دیکھو نہج البلاغہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے۔ یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ نہج البلاغہ کے اندر حصہ دوم صفحہ 353 اور خطبہ نمبر 125 کی ہے، خطبہ نمبر 125 کی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو کہ، اور ترجمہ بھی اہل تشیع ہی کا ہے، ترجمہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ترجمہ بھی اہل تشیع کا ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط یعنی مبالغہ آرائی غلط راستے پر لگا دے گی، غلط راستے پر لگا دے گی، اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے۔ اور دوسرا جو گروپ، ایک تو یہ بتایا حضرت علی نے کہ جو محبت میں مبالغہ آرائی کر کے غلط راستے پر چلے جائیں گے، اور ایک گروپ یہ ہوگا کہ میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کی جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا، یعنی دشمنی جو ہے ان کو حق سے بے راہ کر دے گی، یعنی جو سیدھا راستہ ہے اس راستے سے وہ ہٹ جائیں گے۔ اب اور آگے حضرت علی فرماتے ہیں میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے متعلق درمیانی راہ یعنی بہت زیادہ نہ مبالغہ آرائی کرنے والے اور نہ دشمنی رکھنے والے، بلکہ میرے متعلق جو درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ اور آگے حضرت علی فرماتے ہیں تم اسی راہ پر جمے رہو، یعنی جو درمیانی راہ ہے اسی راہ پر جمے رہو، اور اسی بڑے گروپ کے ساتھ لگ جاؤ۔ اس میں حضرت علی نے یہ بتایا کہ جو درمیانی راہ والے ہیں انہی کے ساتھ جو ہے لگے رہو، اور انہی کے راستے پر جو ہے جمے رہو۔ حضرت علی نے بتایا کہ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے، اور آگے آپ نے بتایا تم اسی راہ پر جمے رہو، یعنی جو درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں انہی کے ساتھ رہو اور اسی بڑے گروپ کے ساتھ لگے رہو۔ یعنی حضرت علی نے واضح کر دیا کہ جو درمیانی راہ پر چلنے والے ہوں گے وہ بڑا گروپ ہوگا، وہ بڑا گروپ ہوگا، دو چار لوگوں کا جمگھٹا نہیں ہوگا، بلکہ حضرت علی خود بتاتے ہیں کہ وہ بڑا گروپ ہوگا، بہت زیادہ لوگ اس میں ہوں گے جو درمیانی راہ پر چلنے والے ہوں گے، تو تم بھی انہی کے ساتھ چلو، انہی کے راستے پر جمے رہو۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق و اتحاد رکھنے والوں پر ہے،
حضرت علی نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جو ہے اتفاق و اتحاد رکھنے والوں پر ہے۔ السواد العظم فإن يد الله علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ بڑی جماعت پر ہے۔ حضرت علی نے بتا دیا کہ درمیانی راستے والی جو جماعت ہوگی وہ بڑی جماعت ہوگی، اور تم انہی کے ساتھ رہو، انہی کے راستے پر جمے رہو، اور بڑی جماعت پر ہی اللہ کا ہاتھ ہے، بڑی جماعت پر ہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور حضرت علی نے نام لے کر بتایا سواد العظم، سواد العظم یعنی بڑی جماعت۔ اور آگے حضرت علی فرماتے ہیں اور تفرقہ و انتشار سے باز آ جاؤ، تفرقہ اور وہ انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا، یعنی نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، بلکہ تم مضبوطی کے ساتھ جو ہے بڑی جماعت سے لگے رہو، تفرقہ نہ کرو، انتشار نہ پیدا کرو، بلکہ بڑی جماعت کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے رہو، چلتے رہو۔ کیونکہ حضرت علی بتاتے ہیں اور آگے شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، جو بڑی جماعت سے کٹتا ہے وہ شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اب حضرت علی نے مثال دے کر بتائی، جس غلے سے کٹ جانے والی بھیڑ بھیڑیے کو مل جاتی ہے، یعنی اس طریقے سے بھیڑ گروپ بنا کر چلتے ہیں تو بھیڑیا ان پر حملہ نہیں کرتا، اور جس طریقے سے بھیڑ گروپ سے الگ ہوتا ہے فوراً بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ مثال دے کر حضرت علی نے سمجھا دیا کہ تم بھی بڑی جماعت جو سواد اعظم ہے اس کے ساتھ تم مل کر چلتے رہو، چلتے رہو۔ اگر تم اس سے الگ ہوئے انتشار کر کے یا تفرقہ ڈال کر یا کسی وجہ سے تم اس سے الگ ہو گئے تو تم پر جو ہے شیطان فوراً حملہ کر دے گا، اور جب شیطان حملہ کر دے گا تو تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان میں یہ بات موجود ہے کہ سواد العظم کے ساتھ لگ جاؤ۔ غور کرنا میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کے فرمان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ سواد العظم کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا فرقہ جو ہے سواد العظم ہے، یعنی کون سی جماعت، کون بڑی جماعت ہے، کون سا فرقہ ایسا ہے جو سواد العظم کہلاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سواد العظم کے معنی ہے بڑا گروہ، بڑی جماعت، بڑا گروہ۔ اب آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، اب آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں۔ جب آپ جائزہ لیں گے تو اس منزل پر پہنچ کر رک جائیں گے کہ سب سے بڑی جماعت اگر کوئی ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ ہوئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑی جماعت ہے تو اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب اہل سنت و جماعت ہی ہیں، اور پورے روئے زمین پر جو ہے اہل سنت و جماعت سے بڑی جماعت کوئی ہے ہی نہیں۔ اور حضرت علی کا فرمان کیا ہے؟ تم بڑی جماعت کے ساتھ رہو، بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ چیز جو ہے واضح ہو گیا کہ سواد اعظم اگر کوئی ہے تو اہل سنت و جماعت ہے، اور حضرت علی کا فرمان ہے سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت و جماعت ہی کی محبت حضرت علی کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ ایک گروپ جو ہے وہ مبالغہ آرائی میں محبت میں مبالغہ آرائی کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور ایک گروپ ہوگا جو دشمنی رکھے گا، وہ بھی دشمنی کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا، مگر ایک تیسرا گروپ ہوگا جو درمیانی راستے پر چلے گا،
وہی جو ہے مجھ تک پہنچے گا، اور وہ اس کی پہچان حضرت علی نے بتائی کہ وہ سواد اعظم میں بڑی جماعت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہ گیا کہ حضرت علی کی بارگاہ میں کس کی محبت مقبول ہے۔ لاکھ لوگ کرتے رہیں، ان کے نام سے چلاتے رہیں، پکارتے رہیں، مگر ان کی محبت جو ہے حضرت علی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی نے ایک معیار اپنی محبت کا بتایا، اور اس معیار پر اور اس پہچان میں جو حضرت علی نے عطا فرمائی، سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی روئے زمین پر نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اہل سنت سے وابستہ رہیں۔ اب دوسرا حوالہ سن لیں میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک سے، جو مجموع الزوائد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء، حضرت ابو امامہ، حضرت واصلہ بن اشقا اور حضرت انس بن مالک، یہ چاروں صحابہ کرام جو ہے ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے جو ہے یعنی میرے آقا نے بنی اسرائیل میں گروہ بندی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام گروہ گمراہی پر قائم ہیں، تمام گروہ گمراہی پر قائم ہیں سوائے سواد اعظم کے، سوائے سواد اعظم کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سواد اعظم کون لوگ ہیں؟ یعنی سواد اعظم کون لوگ ہیں؟ میرے آقا سے صحابہ کرام نے پوچھا۔ جب میرے آقا نے یہ بتایا کہ سوائے سواد اعظم کے سب لوگ جو ہے گمراہی کے راستے پر ہیں، تمام گروہ جو ہے گمراہی کے راستے پر ہے، تو صحابہ کرام نے سوال کر لیا کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سواد اعظم کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سنو، جب تم نے سوال کر لیا ہے تو اب جواب بھی لے لو۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا سواد اعظم کون ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم ہے، وہی سواد اعظم ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے بھی بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور اہل بیت کے بھی بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ اور روئے زمین پر سواد اعظم بڑی جماعت جو ہے اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ جو ہے احسان ہے کہ اس نے ہم سب کے ہاتھوں میں اہل بیت کی محبت اور تمام صحابہ کرام کی محبت کا دامن دیا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر دامن آیا تو رسول اللہ کا دامن آیا، صحابہ کرام کا دامن آیا، اہل بیت کا دامن آیا۔ نہ ہم لوگ اہل بیت کے گستاخ ہیں اور نہ صحابہ کرام کے، ہم لوگ نہ اہل بیت کے گستاخ ہیں اور نہ صحابہ کرام کے، اور حضرت علی سے اسی معیار پر محبت کرتے ہیں جو ان کا معیار ہے۔ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات میرے مسلمان بھائیوں ہے، اسی پر ہمیشہ قائم رہیں۔ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے اسی پر ہمیشہ قائم رہیں، یعنی جس طریقے سے محبت کرنے کا حضرت علی سے حکم دیا گیا ہے، اسی معیار کے حساب سے جو ہے محبت کی جائے، نہ مبالغہ آرائی کی جائے، اور نہ جو ہے حضرت علی سے دشمنی رکھی جائے، بلکہ جو ہے جس طریقے سے قرآن نے محبت کرنے کا حکم دیا، جس طریقے سے حدیث نے حکم دیا، اسی طریقے سے جو ہے محبت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہمیشہ جو ہے اہل سنت و جماعت سے وابستہ
رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں جو ہے حضرت علی کی سچی محبت ہمیشہ اسی طریقے سے جگمگاتی رہے. ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.